اب یعنی اللہ کی شان اتنی بلند ہے، اتنا اونچا رتبہ ہے اس ذات کا۔ جب اس نے پوچھا کہ عیسیٰ تو نے کہا تھا انہیں کہ بعد میں میری پوجا کرنا، تو یہ جواب دینا ادب نے گوارا نہیں کیا کہ جواب میں کہیں نہیں میرے مولا میں نے نہیں کہا۔ اپنی صفائی دینا بھی اس کی بارگاہ کے مرتبے اور ادب کے اعتبار سے مناسب نہیں سمجھا۔ عرض کیا ان کن تو قلتہ، اے میرے مولا اگر میں نے انہیں ایسا کہا ہوتا یا کہا ہے فقد علمت، تو تجھے خود اس کا بہتر علم ہوتا۔ اپنی صفائی دینا بھی اس بارگاہ میں بے ادبی سمجھی۔ دونوں بات، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو بہتر جانتا، تو یوں نہیں کہا لم اقلہ کہ باری تعالیٰ میں نے نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد عرض کیا وقال تعلم ما فی نفسی، میرے مولا جو کچھ میرے من کے اندر ہے، جو زبان پر تھا جو کہا وہ بھی تو جانتا ہے، اور جو من کے اندر ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ پھر اللہ کے علم کی طرف، اسی کی عظمت کی طرف جواب دیا، تو اس جواب میں اسی کی عظمت کا ذکر کر دیا، جواب میں اسی مولا کے علم کا ذکر کر دیا، اپنی صفائی نہیں دی۔ ولا اعلم ما فی نفسک، مجھے نہیں معلوم کہ تیرے نفس میں کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، مگر میرے ارادے کو تو بہتر جانتا ہے۔ پھر عرض کیا انک انت علام الغیوب، اور تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے پوچھا کہ عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، کتنے جملے بولے، ان جملوں میں ایک جملے میں بھی اپنی صفائی نہیں دی۔ یہ ادب ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا، یہ سلیقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اللہ غضبناک ہے، ایسا شرک کرنے والوں کو آج سزا دینے کے لیے اس کا عذاب تیار ہے، تو آگے ادب دیکھی، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ادب۔ اب یہاں وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں جن سے لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نادانی میں، جان بوجھ کر نہیں۔ تو یہ بھی عرض نہیں کیا کہ میرے مولا تو انہیں معاف کر دے۔ اب وہ مقام غضب ہے، غضب کی ایک کیفیت ہے، اس میں سفارش کرنا، معافی کا طلب کرنا، اسے بھی اپنی ہم کلامی کے اندر داخل کرنے کو سوء ادب سمجھا۔ عرض کیا ان تعذبہم فانہم عبادک، باری تعالیٰ اگر تو انہیں عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، کسی اور کے غلام تھوڑے ہیں، کسی اور کے بندے تھوڑے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، اور تو مالک ہے، تو نے ان کو پیدا کیا، تو ہی ان کا مالک ہے، تو حساب لے سکتا ہے جیسے چاہے کرے۔ فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ ہے نبیوں کا شیوا، کس طرح اللہ کے ساتھ بات کرنا، اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے مانگنا، اس کا ادب کیسے سکھاتے ہیں۔ وہ تیرے بندے ہیں، یہ ہے اس مقام پر اللہ کا ادب، یعنی وہ کسی غیر کے بندے تو ہے نہیں، تیرے ہی ادب ہے جیسے چاہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے، تو اب معاف فرمانے کا جہاں ذکر ہے، اب پورے قرآن مجید کو پڑھیں، جہاں دعا آتی ہے معاف کرنے کی بالعموم، تو اس کے ساتھ اللہ کی جس صفت سے پکارا جاتا ہے، جس صفت سے یاد کیا جاتا ہے، وہ غفور الرحیم ہوتی ہے۔ معاف کرنے کے ساتھ تعلق بھی اس کی صفت غفور ہونے کا، رحیم ہونے کا ہے۔ اب یہ مقام چونکہ غضب کا ہے، اللہ کے ارادے سے واقف ہیں کہ وہ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، عذاب دینا چاہتے ہیں، تو حائل نہیں ہو رہے اپنی شفاعت اور سفارش کو، اس وقت میں درمیان میں حائل نہیں ہو رہے۔ عرض کرتے ہیں کہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو باری تعالیٰ تو قدرت والا ہے، تو مالک ہے، تو طاقتور ہے اور حکمت والا ہے، کون ہے جو تجھ سے پوچھ سکے؟ یہ نہیں کہا کہ تو معاف کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اس مقام پر یہ کہنا کہ تو معاف کرنے والا ہے ایک انداز کی ریکمنڈیشن بن جاتی ہے، سجیشن بن جاتی ہے، سفارش بن جاتی ہے، یا ان جملوں کا مزاج بن جاتا ہے کہ گویا دبے لفظوں میں سفارش کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، اس مقام پر سفارش کرنا بھی اس بارگاہ الوہیت کے ادب کے منافی سمجھا ہے۔ اور عرض کرتے ہیں اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو کہا تیرے بندے ہیں، تجھ سے کس نے پوچھنا ہے، اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے معاف کر دے، تو یہ نہیں کہا تو بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے، نہیں، عرض کیا تو باری تعالیٰ تو طاقتور ہے، قدرت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے، کون ہے جو تیرے معاف کرنے کا تجھ سے پوچھ سکے؟ تو اس مقام پر رحمت اور مغفرت کی صفت سے یاد نہیں کیا، بلکہ عزت اور حکمت، اس کے غالب ہونے کا ذکر کیا۔ یعنی یہ اللہ سے ہم کلام ہونے میں ادب ہے جو انبیاء علیہ السلام نے سکھایا۔